وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 15ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل مکمل، نمبر 2 سورۃ کہف کا زیادہ تر حصہ ہے۔ نمبر 1 سورۃ بنی اسرائیل میں 4 باتیں ہیں: واقعہ معراج، بنی اسرائیل کا فتنہ فساد، نمبر 3 اسلامی آداب و اخلاق، نمبر 4 دیگر مضامین۔ واقعہ معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا۔ نمبر 2 بنی اسرائیل کا فتنہ فساد۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے، چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ نمبر 3 اسلامی آداب و اخلاق۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا کرو۔ نمبر 4 دیگر مضامین کا کچھ تذکرہ ہے۔ قرآن کریم کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو عزت دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی علیہ السلام کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کے تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا، ان چیزوں کا تذکرہ تھا۔ نمبر 2 سورۃ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 آیتیں ہیں۔ نمبر 1 2 قصے ہیں، نمبر 2 مثالوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 2 قصے ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کی انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیں گئی۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلا دیا، یہاں تک کہ وہ 309 سال اور بعض روایات میں 306 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ہر ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے، اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحد برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیرو کی حیثیت اختیار کر گئے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اس کا ذکر اگلے پارے میں انشاءاللہ شروع ہوگا۔ نمبر 2 مثالوں کا ذکر ہے۔ پہلی مثال 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا، غریب نے کہا اکڑ کر نہیں ماشاءاللہ کہا کر، وہ نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے اور وہ شرمندہ ہوا۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ تو یہ 15ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ جب آپ تراویح پڑھنے جایا کریں تو آپ خود اس کو 2 منٹ پڑھ لیا کریں، اور جو حضرات نہیں پڑھ سکتے وہ 5 منٹ کا یہ کلپ سن لیا کریں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 16ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔